میرا پالا بیٹا مم کی جان۔ نتالیہ حیدر کے کمرے میں آنے کے ساتھ ہی حیدر کو نظر انداز کرتی یوشا کو اس کی گود سے لیتی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ حیدر نے دیکھا یوشا نتالیہ کی گود میں آ کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ وہ خود نیند سے جاگ کر اپنے بیٹے کو کتنی دیر تک بہلا رہا تھا، مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ نتالیہ یوشا کو لیے کمرے سے جانے لگی تو حیدر نے نتالیہ کا بازو پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ حیدر غراتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا تو نتالیہ حیدر کو جتاتی ہوئی بولی، آپ کے لیے میرے وجود کو اپنے کمرے میں برداشت کرنا مشکل ہوگا، اس لیے یہاں سے جا رہی ہوں۔ نتالیہ کی بات سننے کے بعد حیدر نے یوشا کو اپنی گود میں لے کر نتالیہ کو ہلکا سا بیڈ پر دھکا دیا تو وہ حیدر سے اس حرکت کی توقع نہیں کر رہی تھی، اس لیے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور بیڈ پر جا گری۔ اس روم میں جا رہی ہو؟ تم جانتی نہیں ہو کہ وہ روم حسن کے یوز میں ہے؟ حیدر کو نتالیہ کے اس کمرے میں سونے پر ویسے ہی غصہ آیا تھا اور وہ وہی حماقت دوبارہ کرنے جا رہی تھی۔ تبھی حیدر اس کو جھڑکتا ہوا بولا، اس سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی آپ مجھے یہاں یوشا کی گورنس کی حیثیت سے ہی تو لائے ہیں۔ نتالیہ نے بیڈ سے اٹھ کر حیدر کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، جس پر حیدر کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے سختی سے نتالیہ کا منہ جبڑوں سے پکڑا۔ میرے نکاح میں ہو تم ابھی بھی، اگر میرے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو جان سے مار ڈالوں گا میں تمہیں۔ حیدر نے نتالیہ کو بولتے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑا، کیونکہ حیدر کی گود میں اس کا بیٹا اپنے باپ کو غصے میں دیکھ کر رو دینے کو تھا۔ یوشا دوبارہ سے نتالیہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ بڑھانے لگا تاکہ نتالیہ اس کو اپنی گود میں لے لے۔ اگر مجھے جان سے مارنے پر آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے تو مار ڈالیں پھر مجھے۔ نتالیہ یوشا کو حیدر کی گود سے نکال کر بیڈ پر بٹھاتی ہوئی آہستہ آواز میں بولی تو حیدر 2 قدم کا فاصلہ سمیٹ کر اس کے قریب آیا۔ اگر مجھے اپنے بیٹے کا خیال نہیں ہوتا تو یہ بھی کر گزرتا۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ میرے سامنے زبان چلانے سے پرہیز کرو، اور کیونکہ یوشا تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا اس لیے اپنا اور یوشا کا سارا سامان یہیں بیڈ روم میں سیٹ کرو۔ میں زیادہ سے زیادہ وقت اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ حیدر نتالیہ کو حکم دیتا ہوا بولا، جس پر حیدر کی بات سن کر نتالیہ کو ہنسی آ گئی۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتی ہوئی حیدر سے پوچھنے لگی، تو میں آپ کے بیڈ روم میں یوشا کی گورنس کی حیثیت سے رہوں گی؟ پلیز اتنا بتا دیجئے مجھے۔ نتالیہ کے معصوم لہجے میں پوچھنے پر حیدر کو آگ لگ گئی، جبکہ یوشا بیڈ سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے بیڈ روم میں کس حیثیت سے رہو گی؟ آج رات تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ حیدر نتالیہ سے کہتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ نتالیہ حیدر کے کمرے میں اپنا بیگ دیکھ کر اپنے اور یوشا کے کپڑے بیگ سے نکالنے لگی۔ یوشا سو جاؤ نا بیٹا اب۔ وہ رات میں حیدر کے بیڈ روم میں موجود خود بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی اپنے پاس لیٹے یوشا کو تھپکتی ہوئی بولی، جو کافی دیر سے جاگ رہا تھا۔ تبھی حیدر اپنے کمرے میں آیا۔ اپنے بیڈ پر لیٹی نتالیہ اور یوشا کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہیں ٹھہر گیا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا بیڈ روم کتنا پر رونق اور مکمل لگ رہا تھا اس وقت۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں سوچنے لگا، یا تو آپ اس کے برابر میں آ کے لیٹ جائیں یا پھر کمرے سے باہر چلے جائیں۔ دیکھیے یہ آپ کو دیکھ کر مزید ایکٹیو ہو رہا ہے۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی، جسے دیکھ کر یوشا کی آنکھوں میں نیند ہونے کے باوجود وہ حیدر کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ پارٹنر، سونے کا موڈ نہیں ہے آج؟ اپنے بابا کے پاس آنا ہے؟ حیدر بیڈ کی طرف بڑھتا ہوا یوشا کے سامنے اپنے دونوں بازو پھیلائے اسے بولنے لگا۔ یوشا حیدر کے پھیلے ہوئے بازو دیکھ کر خوشی سے اس کی جانب بڑھا۔ حیدر نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پیار کرنے لگا۔ یوشا کے سونے کا ٹائم ہے یہ حیدر، اسے سونے دیں، ورنہ اس کی نیند اڑ گئی تو یہ رات بھر جاگے گا۔ نتالیہ حیدر کو دیکھتی ہوئی بولی، مگر حیدر بنا اس کے سوال کا جواب دیے یوشا کو گود میں اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ معلوم نہیں کب اپنی ناراضگی دور کریں گے، نتالیہ دل میں سوچتی ہوئی ٹیرس میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کو آدھا گھنٹہ گزرا تھا تب بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور حیدر سوئے ہوئے یوشا کو بیڈ روم میں لا کر اسے ایک سائیڈ پر لیٹاتا ہوا تکیہ سیٹ کرنے لگا تاکہ یوشا بیڈ سے نہ گرے۔ نتالیہ ٹیرس سے واپس کمرے میں آ چکی تھی۔ یوشا کو سویا ہوا دیکھ کر وہ حیدر کو دیکھنے لگی، جو بے حد سنجیدگی سے قدم اٹھاتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ آپ نے اتنی جلدی سلا دیا یوشا کو؟ مجھے تو لگ رہا تھا یہ ابھی بہت دیر تک جاگے گا۔ حیدر کو اپنی جانب آتا دیکھ کر نتالیہ حیدر کو بتانے لگی، مگر جو نتالیہ کی بات کے بدلے حیدر نے اس کے ساتھ کیا، نتالیہ حیرت زدہ رہ گئی۔ نہ تو وہ کوئی خواب تھا، نہ ہی نتالیہ کا گمان۔
حیدر نے بیچ میں اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھے۔ وہ کتنی دیر ہونٹوں سے اس کے ہونٹ جوڑے یوں ہی ساکت کھڑا رہا۔ حیدر آپ؟ جب حیدر پیچھے ہوا تو نتالیہ بے یقینی سے اس کو دیکھتی ہوئی اتنا بولی۔ وہ نتالیہ کو بے یقینی کی کیفیت میں دیکھ کر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ کچھ ایسا ہی چاہ رہی تھی نا تم؟ بولو، صحیح بول رہا ہوں میں؟ اس کا لہجہ نرم تھا مگر چہرے پر مکمل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ نتالیہ کو اپنے حصار میں لیے حیدر اس کا چہرہ دیکھتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ کیا وہ اس کی سوچوں کو پڑھ چکا تھا یا اس کے خواب کے بارے میں جان گیا تھا؟ نتالیہ کا حیدر سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا۔ وہ شرمندہ سی ہو کر حیدر کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، مگر حیدر نے اس کی کوشش ناکام کرتے ہوئے اسے مزید سختی سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ مجھے سچ بتاؤ، کیا تم اب بھی ایسا کچھ نہیں چاہتی ہم دونوں کے درمیان؟ اب کی بار حیدر کا لہجہ نرم نہیں تھا، سخت تھا۔ نتالیہ اس کی مزید ناراضگی کے ڈر سے جلدی سے بولی، میں ایسا ہی چاہتی ہوں حیدر، میرا مطلب ہے میں آپ کو بہت چاہتی ہوں، بہت زیادہ۔ نتالیہ نے جہاں اپنی بات مکمل کر کے پلکیں جھکا لی، وہیں حیدر کے چہرے سے سختی کے آثار بھی غائب ہو گئے۔ جاؤ پھر چینج کر کے آؤ۔ حیدر نتالیہ کو اپنی گرفت سے آزاد کرتا ہوا سنجیدہ لہجے میں بولا تو نتالیہ ایک نظر حیدر پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں چلی آئی، جہاں وہ اپنی سانسوں کو نارمل کرتی ہوئی وارڈروب کھولنے لگی۔ اسے یاد نہیں پڑتا تھا کہ چینج کرنے کے لائق اس کے پاس کوئی نائٹ ڈریس بھی موجود تھا۔ وارڈروب کے پورشن میں جہاں اس کے کپڑے موجود تھے جو اس نے آج شام کو ہی سیٹ کیے تھے، وہاں ایک پیکٹ بھی موجود تھا جو نہ تو اس کا تھا نہ ہی اس نے رکھا تھا۔ حیدر؟ اس پیکٹ میں نائٹی دیکھ کر دھڑکتے دل کے ساتھ نتالیہ نے حیدر کا نام پکارا۔ اس وقت کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی چاند کی روشنی کمرے میں تھوڑا بہت اجالا کیے دے رہی تھی۔ حیدر بیڈ پر لیٹا ہوا نتالیہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب نتالیہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے حیدر کو اپنا منتظر پایا۔ بیڈ پر لیٹا ہوا نیم و آنکھوں سے وہ خود بھی نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ حیدر کے پاس آتے وقت نتالیہ کے قدم من بھر کے ہونے لگے۔ نتالیہ بیڈ کے پاس آتی ہوئی حیدر کے اس طرح دیکھنے پر اچھی خاصی نروس ہونے لگی، مگر پھر بھی اس کا دھیان یوشا کی طرف چلا گیا جو اس وقت بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ یوشا کہاں ہے حیدر؟ نتالیہ اس کی بے باک نظروں کو اگنور کرتی حیدر سے پوچھنے لگی، کیونکہ یوشا اس وقت کمرے میں کہیں موجود نہیں تھا۔ مگر حیدر نتالیہ کے سوال کو نظر انداز کرتا اس کی کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ نتالیہ حیدر کے سینے پر گری اپنی بے ترتیب دھڑکن کو محسوس کرتی حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی، جو اس کے بالوں میں اپنے ہاتھوں سے انگلیاں پھنسائے اس کے چہرے کو اپنے ہونٹوں کی جانب جھکاتا اس کو ہونٹوں کو چوم کر اپنے تشنہ لبوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ چند پل کے لیے نتالیہ یوشا کو فراموش کیے حیدر کی دسترس میں مکمل کھو چکی تھی۔ حیدر نے اپنا چہرہ اٹھا کر نتالیہ کی جانب دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی پیشانی پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں بھی چمک رہی تھیں۔ حیدر اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کی پیشانی سے پسینہ صاف کرنے لگا تو نتالیہ نے اپنی آنکھیں کھول کر حیدر کا چہرہ دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میرا سکون اور اطمینان صرف اور صرف آپ کی دسترس میں ہے۔ آپ سے دور جا کر نہ صرف میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بلکہ آپ کے اوپر بھی ظلم کیا۔ حیدر پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ حیدر کا چہرہ تھام کر ان قربت کے لمحات میں اس سے معافی مانگنے لگی اور اسے اپنا یقین دلانے لگی۔ حیدر نتالیہ کی بات سنتا اس کی کلائیاں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ جب صبح نتالیہ کی آنکھ کھلی، کل رات حیدر نے 2 سال کی دوری کو مٹاتے ہوئے اس کے اور اپنے بیچ تمام تر فاصلے مٹا دیے تھے، جس کے بعد نتالیہ کو اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ وہ اتنی گہری نیند میں سوئی اسے معلوم ہی نہیں ہوا کب حیدر یوشا کو واپس کمرے میں لایا۔ کمرے میں اپنے بیڈ کے سائیڈ اسے بیبی کاٹ نظر آیا جس میں یوشا سو رہا تھا۔ نتالیہ نے یوشا کو سوتا دیکھ کر خود بھی دوبارہ اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ یوشا جاگے گا تو تمہیں موجود نہ پا کر وہ روئے گا، جاؤ ابھی جا کر شاور لے لو۔ حیدر شاید اس سے پہلے کا جاگا ہوا تھا اور نتالیہ کو بیدار ہوتا دیکھ چکا تھا۔ تبھی وہ نتالیہ سے بولا تو نتالیہ حیدر کی جانب دیکھنے لگی جو آنکھیں بند کیے شرٹ کے بغیر اس کے برابر میں لیٹا ہوا تھا۔ نتالیہ مسکراتی ہوئی حیدر کے قریب سرکتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میرا فوراً شاور لینے کا موڈ نہیں،
آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں آپ سے دور چلی جاؤں؟ میں ابھی مزید آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ حیدر رات کو ہی اپنی ناراضگی ختم کر چکا تھا۔ نتالیہ اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کرتی ہوئی حیدر سے بولی، دل نہیں بھرا کل رات کو تمہارا؟ نتالیہ کے کان میں حیدر کا جملہ پڑے۔ حیدر کا لہجہ ایسا طنزیہ تھا۔ نتالیہ آنکھیں کھول کر اٹھتی ہوئی حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی، جو بالکل سنجیدگی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس تھوڑی دیر مزید ریسٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ نتالیہ کو کچھ غلطی کا احساس ہوا۔ حیدر کے دیکھنے کے انداز اور بولا گیا جملہ ایسا تھا کہ وہ شرمندہ ہوتی حیدر کو اپنی بات کی وضاحت دینے لگی۔ ریسٹ کرنا ہے تو دور ہو کر لیٹو اپنی جگہ پر۔ وہ ماتھے پر شکن لاتا ناگوار نظروں سے نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا تو نتالیہ پل بھر کے لیے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ایسا کیا بول دیا ہے میں نے جو آپ اس طرح کا بیہیو کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نتالیہ اٹھ کر بیٹھتی ہوئی حیدر سے پوچھنے لگی۔ تم شاید بھول رہی ہو، میرا بیہیو تم سے ایسا ہی ہے جب سے تم یوشا کے ساتھ یہاں آئی ہو تب سے۔ حیدر بھی اس کو جواب دیتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اب وہ اپنی شرٹ پہن رہا تھا تو نتالیہ حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ کل رات وہ سب کچھ خواب تو ہرگز نہیں تھا، اور کل رات کو وہ سب کیا تھا؟ نتالیہ افسوس بھرے لہجے میں حیدر کو دیکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ اسے تو لگا تھا کل رات حیدر نے اس سے دوریاں مٹا کر اپنی ناراضگی بھی ختم کر دی تھی، تو اب تک سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا ان دونوں کے درمیان۔ شاید تم یہ بھی بھول رہی ہو، کل رات تم نے ہی مجھ سے کہا تھا تم ویسا چاہتی ہو۔ حیدر نتالیہ کو دیکھ کر یاد دلاتا ہوا بولا تو نتالیہ غم اور افسوس سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ تو صرف میرے چاہنے پر؟ بولتے ہوئے اس کی آواز روندنے لگی۔ حیدر کی بات پر اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ حیدر آپ نہیں چاہتے تھے؟ وہ سب صرف میرے چاہنے پر آپ نے کیا؟ جواب دیں مجھے۔ اب اسے افسوس نہیں، غصہ آ رہا تھا۔ نتالیہ غصے میں حیدر کا گریبان پکڑتی ہوئی اسے پوچھنے لگی تو حیدر نے اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹا کر دور جھٹکے۔ اپنی حد میں رہو، تم وہ لڑکی ہو جس سے میری اپنی مرضی پر شادی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے تمہیں دل سے قبول کیا، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، تم سے اپنا رشتہ بنائے رکھنا چاہتا تھا، مگر اس کے بدلے تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ دوسرے ہی دن تم مجھے چھوڑ کر بغیر بتائے میری زندگی سے دور چلی گئی۔ تمہارے پاس میری اولاد موجود تھی جس سے تم نے مجھے بے خبر رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری نظر میں میری کیا حیثیت ہے۔ جس کی نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں، میری نظر میں اس کی حیثیت بھی 2 کوڑی کے برابر ہے۔ جو کچھ کل رات ہمارے درمیان ہوا اس سے اپنی حیثیت کا اندازہ خود لگا لو۔ میرے لیے تمہارا یہ وجود صرف وقتی کشش کا ذریعہ ہے۔ میں کوئی بازاری مرد نہیں ہوں جو اپنی ضرورت کے لیے بازاری عورتوں کا استعمال کروں گا۔ جب میرا دل چاہے تب تم میری طلب بنو گی، اس کے بعد تم میرے سامنے یوشا کی گورنر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ حیدر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر نتالیہ سے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ رکی نہیں بلکہ تیزی سے واش روم کی طرف بھاگتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔ نتالیہ کے واش روم جانے کے بعد حیدر کے چہرے کے تاثرات خود بخود نارمل ہو گئے۔ وہ اپنے لفظوں سے بہت زیادہ نتالیہ کا دل دکھا چکا تھا اور جانتا تھا اس وقت نتالیہ واش روم میں آنسو بہا رہی ہوگی۔ حیدر اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سوچتے ہوئے بے چین ہونے لگا۔ ایک پل کے لیے حیدر کا دل چاہا کہ وہ نتالیہ کے واپس آنے پر اسے اپنا لہجہ اور انداز بالکل نارمل کر لے اور اس کو منا لے، مگر نتالیہ نے سچ میں اس کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اپنے گھر میں نتالیہ اور یوشا کی موجودگی پر اس کا غصہ بے شک جتا رہا تھا، مگر یہ بات وہ نتالیہ پر فوری طور پر شو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سفر کے دوران گاڑی میں اس کے گال سے جب نتالیہ کے ہونٹ ٹکرائے تھے تب کیا ہلچل سی اس کے اندر مچ چکی تھی جسے وہ کنٹرول کرتا ضبط کر گیا تھا۔ جب گھر آنے کے بعد اس نے نتالیہ کو اپنے کمرے سے نکالا، کتنی دیر تک وہ دروازے کے پاس کھڑا نتالیہ کے بارے میں سوچتا رہا کہ بہانے سے اسے واپس کمرے میں بلا لے۔ جب وہ یوشا کے رونے پر نتالیہ کو جگانے کے لیے دوسرے کمرے میں آیا تب نتالیہ کو سوتا ہوا دیکھ کر حیدر کا دل کیا کہ وہ اس پر ڈھیر سارا پیار نچھاور کر کے اپنی ساری ناراضگی ختم کر دے، لیکن تب بھی اس نے اپنے اوپر جبر کیا۔ لیکن رات کے پہر نتالیہ کو اپنے کمرے میں بیڈ پر دیکھ کر وہ خود کو روک نہیں پایا۔ اپنی اس کیفیت کا علم اس کو تب بھی تھا جب شام میں وہ نتالیہ کو اس کا اور یوشا کا سامان اپنے کمرے میں لانے کے لیے کہہ چکا تھا، اس لیے اس کے کپڑوں میں وہ نائٹی رکھ چکا تھا۔
جو کچھ اس کے اور نتالیہ کے درمیان ہوا تھا وہ سب کچھ نتالیہ کی نہیں بلکہ اس نے اپنی دلی خواہش کو پورا کیا تھا۔ لیکن صبح اٹھنے کے بعد حیدر کو اس کی انا اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ اتنی جلدی نتالیہ کے آگے ہتھیار ڈال کر اسے معاف کر دے۔ وہ 2 سال تک اس لڑکی کے لیے تڑپتا رہا تھا جسے وہ اتنے آرام سے کسی دوسری لڑکی کے کہنے پر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ حسن ناشتے کے دوران نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا تو ناشتہ کرتا حیدر بھی سر اٹھا کر نتالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ کیا ہونا ہے طبیعت کو؟ میں ٹھیک ہوں، نتالیہ یوشا کو ناشتہ کروانے کے بعد گود سے اتارتی ہوئی بولی۔ وہ خود بھی اس کی گود سے اتر کر صوفے کے پاس جانا چاہ رہا تھا تاکہ صوفے پر رکھے اپنے ٹوائے سے کھیل سکے۔ تو پھر آئس کو کیا ہوا؟ اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہیں؟ حسن فکر کرتا ہوا نتالیہ سے پوچھنے لگا تو نتالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے حیدر بول اٹھا، اس کی فکر چھوڑ کر اپنے ناشتے پر دھیان دو، میں دیکھ لیتا ہوں اس کو۔ حیدر حسن کو ٹوکتا ہوا بولا تو نتالیہ نے ایک زخمی نظر حیدر پر ڈالی، پھر وہ حسن کی طرف دیکھتی اس سے بولی، کسی پر بہت غصہ ہے مجھے، اور تمہیں تو میری عادت کا معلوم ہے، جب تک میں اپنا غصہ اچھی طرح نکال نہ لوں تب تک میں نارمل نہیں ہوتی۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے تمہیں وہ انسان سمجھ کر تم پر اپنا غصہ نکال لوں جس پر میں چاہ کر بھی غصہ نہیں نکال پا رہی؟ نتالیہ حسن سے اجازت مانگنے لگی جبکہ حیدر کو اپنے پاس خطرے کی گھنٹی بجنے کا احساس ہوا۔ اس سے پہلے حیدر اسے روکتا یا پھر حسن اس کی بات پر نتالیہ سے کچھ بولتا، اچانک ہی نتالیہ نے ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ میں موجود چائے حسن کے اوپر اچھالی جس سے حسن کی پوری شرٹ خراب ہو گئی۔ نتالیہ کی حرکت پر حسن کے ساتھ حیدر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ ابھی وہ دونوں چچا بھتیجے نتالیہ کی حرکت پر سنبھل بھی نہیں پائے تھے کہ نتالیہ کرسی سے اٹھتی ہوئی حسن کے پاس آ کر اس کا گریبان پکڑ کر حسن کو اپنے مقابل کھڑا کر چکی تھی۔ یار نتالیہ، کیا ہو گیا تمہیں اچانک؟ یہ کیا کر رہی ہو؟ حسن نتالیہ کو شدید غصے میں دیکھ کر گھبراتا ہوا بولا، شٹ اپ۔ نتالیہ اتنی زور سے چیخی کہ حسن بری طرح سہم گیا، جبکہ حیدر ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا۔ حیدر جانتا تھا نتالیہ لازمی آج صبح والا اس کا غصہ حسن پر اتارنے والی تھی، اس لیے حیدر نے نتالیہ کو حسن کا کالر چھوڑنے کے لیے بولا، مگر وہ حیدر کی بات کو اگنور کرتی ہوئی حسن سے بولی، سمجھتے کیا ہیں آپ اپنے آپ کو؟ غصہ ہے نا آپ کو مجھ پر بہت زیادہ، تو پھر سیدھی طرح سے مجھ پر اپنا غصہ نکالتے، یوں غصے کی آڑ میں جو کچھ آپ نے کیا ہے نا۔ نتالیہ حسن کا گریبان پکڑے ابھی اس کو بول رہی تھی، تب حیدر نتالیہ کو بازو سے پکڑ کر بیڈ روم میں لے گیا۔ کیا ہو گیا ہیرو؟ آؤ ہم دونوں باہر چلتے ہیں۔ حسن یوشا کو دیکھ کر اس کے پاس آتا ہوا بولا۔ یوشا جو اپنے ماں باپ کو کمرے میں جاتا ہوا دیکھ کر حسن کو دیکھ رہا تھا، حسن یوشا کو لے کر باہر نکل گیا۔ کیا فضول باتیں بولنے والی تھی تم حسن کے سامنے، اندازہ ہے تمہیں؟ حیدر نتالیہ کو بیڈ روم میں لا کر اس کا بازو چھوڑتا ہوا غصے بھرے لہجے میں اس سے پوچھنے لگا، میں اس وقت کچھ بھی کروں آپ سوال جواب کرنے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ ابھی رات نہیں ہوئی ہے اور اس وقت میں یوشا کی گورننس سے زیادہ آپ کی نظر میں حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے راستہ چھوڑے میرا۔ نتالیہ بنا ڈرے بول کر حیدر کو سائڈ میں کرتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی حیدر نے اس کو بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا۔ اس وقت باہر قدم رکھ کر دکھاؤ اس کمرے سے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا اچھی طرح۔ حیدر نتالیہ کو دھمکی دیتا ہوا خود کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب دکھائے گا ذرا قریب آ کر، پھر بتاؤں گی میں بھی آپ کو اچھی طرح۔ نتالیہ وہیں بیڈ پر بیٹھ کر بڑبڑاتی ہوئی بولی اور اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے لگی۔ کچھ ہے ہوش ہے تمہیں یوشا کا؟ کچھ ہوش ہے تمہیں یوشا کا؟ تم یہاں بیٹھی فون پر گپے ہانک رہی ہو، وہاں ٹیرس میں یوشا اپنے چہرہ اپنے سارے کپڑوں کا ستیہ ناش کر چکا ہے۔ حیدر نتالیہ کو ڈانٹتا ہوا بولا جو موبائل پر اپنے چچا سے ان کا حال اور طبیعت پوچھ رہی تھی۔ حیدر کی غصے بھری آواز سن کر حسن بھی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ ابھی تو یوشا یہیں بیٹھا کھیل رہا تھا، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ نتالیہ موبائل ٹیبل پر رکھتی ہوئی حیدر سے بول کر صوفے سے اٹھنے لگی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں یوشا کو دیکھنے کی، بس تم سارا دن موبائل پر یوں ہی ٹائم پاس کرو، میں اپنے بیٹے کو خود دیکھ لیتا ہوں۔ حیدر بگڑے ہوئے زاویوں کے ساتھ ساتھ نتالیہ پر طنز کرتا ہوا بولا تو نتالیہ کو بھی غصہ آنے لگا۔ جیسے آپ کی مرضی، ویسے بھی یوشا صرف میرے اکیلے کا بیٹا نہیں۔ نتالیہ ڈھیٹ بن کر دوبارہ صوفے پر بیٹھتی اپنا موبائل اٹھا چکی تھی۔ اس کی حرکت پر حسن کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کی مسکراہٹ حیدر کی نظر میں آتی اور جلتی پر تیل کا کام کرتی وہ فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ حیدر نتالیہ کو غصے میں گھورتا ہوا یوشا کا حلیہ خود ہی درست کرتا اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ باہر لے گیا۔
بس فضول کا ایٹیٹیوڈ دکھانا ہے اور بلا وجہ روب جھاڑنا ہے، جیسے میں بڑی روب میں آنے والی ہوں۔ حیدر کے جاتے ہی نتالیہ موبائل واپس ٹیبل پر رکھ کر ڈائننگ ہال میں چلی آئی، جہاں کرسی کھسکار کر بیٹھتی ہوئی غصے میں مٹر چھیلنے لگی۔ 10 دن گزرنے کے بعد یوشا اب حیدر سے کافی زیادہ مانوس ہو گیا تھا اور اس کو پہچاننے لگ گیا تھا، جبکہ اس رات کے بعد ان دونوں کے بیچ ایک بار پھر اجنبیت کی دیوار در آئی تھی، جسے ہٹانے کی کوشش اب کی بار نتالیہ نے بھی نہیں کی تھی۔ اگر حیدر اس سے بے رخی برت رہا تھا یا اس پر غصہ کر رہا تھا تو نتالیہ آگے سے حیدر کو کچھ نہیں بولتی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اندر ہی اندر حیدر کے رویے پر کڑ رہی تھی، بلکہ وہ حیدر کو ویلیو ہی نہیں دے رہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ تمہارے اور چاچو کے درمیان سب کچھ سیٹ ہو گیا ہے، یہ کیا؟ تم دونوں ایک دوسرے سے اب تک خفا ہو؟ حسن ڈائننگ ہال میں آ کر کرسی کھسکاتا ہوا نتالیہ کے برابر میں بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگا، یہ جو تمہارے چاچو ہیں نا، یہ ایک نمبر کے مطلبی اور خود غرض انسان ہیں، بالکل تمہاری طرح کے۔ تم نے بھی تو خود غرضی دکھائی تھی نا، مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، صرف اپنے بارے میں سوچا۔ ویسے ہی تمہارے چاچو مطلبی ہیں۔ موصوف کے چہرے کے زاویے پرسوں خود ہی سارا وقت درست رہے تھے، کیونکہ تمہارے رشتے کے پھپھا جی کے گھر دعوت تھی ہماری۔ اپنے رشتہ داروں کے سامنے ایسے پوز کر رہے تھے کہ جیسے ان سے زیادہ محبت کرنے والا شوہر شاید ہی کوئی دوسرا دنیا میں موجود ہو۔ بانچھیں تو ایسے کھلی جا رہی تھیں جناب کی جیسے دنیا کے سب سے خوش اخلاق اور اعلیٰ انسان ہوں، اور واپس گھر آتے ہی دوبارہ تمہارے چاچو میں سن 65 کی بڈھی روح گھس گئی۔ اب میرا زیادہ منہ مت کھلواؤ حسن، ورنہ یہ نہ ہو میں تمہارا منہ بلا وجہ ہی توڑ ڈالوں غصے میں۔ چچا بھتیجے ایک ہی جیسے ہو تم دونوں۔ نتالیہ مٹر چھیلنے کے ساتھ نان سٹاپ بولتی ہوئی پرسوں کی ساری بھڑاس حسن کے سامنے نکال چکی تھی۔ میرے چچا کے کردار کی تو پوری تشریح کر دی، ذرا اپنے چچا کی خود غرضی کے بارے میں بھی تو بتاؤ۔ جس وقت تم چاچو کو چھوڑ کر ان کے پاس پہنچی تھی، کیا کمال صاحب کا فرض نہیں بنتا تھا وہ پہلی فرصت میں چاچو کو انفارم کرتے اور تمہیں چاچو کے ساتھ دوسرے ہی دن روانہ کرتے؟ اگر اس وقت تمہاری بے وقوفی میں تمہارے چچا جان تمہارا ساتھ نہ دیتے تو تم اس وقت غصے میں بیٹھی مٹر نہ چھیل رہی ہوتی۔ حسن نے اس کی اچھی طرح کلاس لی تو نتالیہ غصے بھری نظروں سے حسن کو آنکھیں دکھا کر گھورنے لگی۔ بات یہاں تمہارے چچا کی ہو رہی ہے، نہ کہ میرے چچا کی۔ میرے چچا کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہاں بیٹھ کر تمہیں نصیحتیں کرنی ہیں تو تم یہاں سے جا سکتے ہو، بلکہ میں بھول گئی تم تو ایک ڈھیٹ شے ہو، میں خود یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ نتالیہ حسن سے بولتی ہوئی مٹر سے بھرا باؤل لے کر کرسی سے اٹھی تو حسن نے اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس اسے بٹھا لیا۔ جتنا اس وقت تمہارے لیے میری نصیحتیں کام آنے والی ہیں نا، اتنا کوئی دوسری شے کام نہیں آنے والی۔ اب مجھے غصے میں گھورنا بند کرو اور سچے دل سے بتاؤ، کیا چاچو کو یوں بغیر بتائے چھوڑ کر چلے جانا تمہارا یہ عمل ٹھیک تھا؟ اور وہ تم پر ابھی تک اس بات پر غصہ کیوں ہے؟ کیونکہ تمہاری اس حرکت نے انہیں بہت زیادہ ہرٹ کیا۔ تمہیں معلوم ہے انسان سب سے زیادہ اسی سے ہرٹ ہوتا ہے جس سے اسے کچھ اچھے کی توقع ہو یا وہ جس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر چاچو تم سے محبت نہیں کرتے تو کبھی تمہیں لینے کے لیے نہیں جاتے۔ حسن نتالیہ کو دیکھ کر سمجھاتا ہوا بولا، اس لیے کہ نتالیہ حیدر سے بدگمان نہ ہو، اس طرح ان دونوں کے رشتے میں مزید دوریاں پیدا ہو جاتی۔ ساری باتیں تو نتالیہ کو سمجھ میں آئی تھیں، مگر آخری بات پر وہ بولی، جی نہیں، وہ مجھے واپس یوشا کی وجہ سے لے کر آئے تھے، انہوں نے مجھے خود ہی بتایا۔ نتالیہ حسن کو دیکھ کر جتاتی ہوئی بولی تو حسن فوراً اس کی بات رد کرتا ہوا بولا، غلط بتایا تھا انہوں نے۔ اگر تم دونوں کے بیچ یوشا نہ ہوتا تب بھی چاچو شدید غصے کے باوجود کوئی نہ کوئی جواز بنا کر تمہیں اپنے ساتھ واپس لے کر آ جاتے۔ حسن نتالیہ کو دیکھتا ہوا بولا، کتنا کانفیڈنس ہے نا تمہیں اپنی باتوں پر؟ نتالیہ طنزیہ انداز میں مذاق اڑاتی ہوئی حسن سے بولی، کیونکہ اب اسے حیدر کی طرف سے کوئی خوشگمانی نہیں تھی۔ دن بدن اس کی بڑھتی ہوئی بدسلوکی اس کو احساس دلانے کے لیے کافی تھی کہ حیدر کی محبت اس کے دل میں اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یوشا ہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ حیدر کی زندگی میں موجود ہے۔ حسن اب سیریس ہو کر نتالیہ کو بتانے لگا۔ حسن کی بات سن کر وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی، ہاں، اور اسی ڈپریشن سے نکل کر انہوں نے فوراً معائشہ سے دوسری شادی بھی کر لی۔ نتالیہ خود ہنس کر مذاق اڑاتی ہوئی بولی تو اس کے طنز کرنے پر حسن نتالیہ کو گھورتا ہوا بولا، نتالیہ بی بی تم ایک سیلفش قسم کی لڑکی ہو، یعنی تم چاہتی ہو کہ تمہارے ایک دم چلے جانے کے باوجود چاچو ساری عمر تمہاری یادوں میں کھوئے رہتے اور ڈپریس رہتے۔
वैसे चाचू इस शादी के हक में नहीं थे, उन पर प्रेशर था बाबा का, और मैं भी यही चाहता था कि वो दोबारा नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाएं। वैसे तुम भी तो उनकी ज़िंदगी से इसलिए गई थी ना ताकि उनकी मुआयशा चची से शादी हो जाए, इसलिए अब कोई फजूल बात बोलकर दिमाग ख़राब मत करना। सीधा सीधा अपनी गलती को एक्सेप्ट करके चाचू से माफ़ी मांगो। हसन मसनूई रोब झाड़कर नतालिया को मशवरा देता हुआ बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हारे चाचू को सॉरी नहीं बोला, मगर तुम्हारे चाचू मेरी सॉरी एक्सेप्ट करने के मूड में ही नहीं हैं? नतालिया हसन को देखती हुई बताने लगी। ये सब बताते हुए उसे सख्त गुस्सा आया कि हैदर ने इतने दिन गुजरने के बावजूद अपने रवैये में ज़रा लचक नहीं दिखाई। अच्छा, अब तुम चाचू को सॉरी वैसे बोलोगी जैसे मैं तुमसे कहूँगा, लेकिन इससे पहले ज़रा एक बात मुझे क्लियर कर दो। थोड़ी देर पहले तुमने मुझे भागने का ताना दिया, कहीं अभी भी तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत में मुब्तला तो नहीं? जब भी तुम चाचू के पास से तो नहीं भाग गई थी? हसन शरारती अंदाज में नतालिया को देखता हुआ उसे पूछने लगा, जिस पर नतालिया दांत पीसती हुई कुर्सी से उठी। क्या खुशफहमी है तुम्हें? तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हूँ मैं? हसन, तुम क्या चाह रहे हो? मैं आज तुम्हारा कत्ल कर डालूँ अपने हाथों से? नतालिया ने तपते हुए बोला ही नहीं, बल्कि उसने कुर्सी पर बैठे हुए हसन की गर्दन भी अपने दोनों हाथों से दबा डाली थी। जालिम लड़की, मेरी गर्दन तो छोड़ दो, मेरा न सही मेरी बीवी का ख्याल करो, वो बिला वजह में बेवा हो जाएगी यार। हसन हंसता हुआ नतालिया का तपा हुआ चेहरा देखकर बोला। वो हसन के हंसने पर मज़ीद तप गई। ये क्या हो रहा है? अचानक हैदर की आवाज़ पर नतालिया हसन की गर्दन आज़ाद करती हुई दूर हुई। हैदर नागवारी चेहरे पर लाए उन दोनों को देख रहा था, जबकि यूशा हैदर से अपना हाथ छुड़वाकर नतालिया की तरफ बढ़ा। यार चाचू, अच्छा हुआ आप वक्त पर आ गए, वरना आपकी बीवी ने तो आज मेरा काम तमाम कर देना था। गुस्सा हो रही है मुझ पर कि मैं शादी वाले दिन क्यों उसको छोड़कर भाग गया था। हसन हैदर से बोलता हुआ शरारती अंदाज में नतालिया को आंख मारकर घर से बाहर निकल गया, जबकि नतालिया दिल ही दिल में हसन को गालियाँ देती हुई यूशा की तरफ मतवज्जा हुई। क्या कह रही थी आज शाम में तुम हसन से? रात में नतालिया सोए हुए यूशा को बेबी कॉट में लिटाकर पलटी तो बेड पर काफ़ी देर से खामोश बैठा हुआ हैदर उसे पूछने लगा। मैंने कुछ नहीं बोला उससे। अरे वो जो हसन आपको बता रहा था, एक नंबर का ज़लील इंसान है हसन, वो बकवास कर रहा था यूं ही आपके सामने। नतालिया को पहले तो हैदर के ख़ुद से मुखातब करने पर हैरत हुई, फिर वो समझ नहीं पाया हैदर कौन सी बात पूछ रहा है। जब नतालिया ने अपने जहन में ज़ोर डाला तो याद आने पर वह हैदर को बोलने लगी, मगर नतालिया की बात पर हैदर के माथे पर बल नमूदार हुए। हसन से तुम्हारा क्या रिश्ता है, उसको जहन में रखकर हसन से बात किया करो, और आइंदा मैं तुम्हें उससे इस तरह बेतकल्लुफ़ होते ना देखूं। हैदर नतालिया को संजीदा लहजा में समझाता हुआ बोला तो नतालिया हैदर की बात पर चौंकी। वो बेड पर बैठा अभी नतालिया को देख रहा था, जबकि नतालिया चलती हुई हैदर के पास आई। मेरा हसन से दोस्ती का रिश्ता है, अभी से नहीं, बचपन से। वैसे आप मुझे कौन सा रिश्ता याद दिला रहे हैं? ज़रा खुलासा करेंगे अपनी बात का? नतालिया बेड पर हैदर के करीब बैठती हुई हैदर से उतनी ही संजीदगी से पूछने लगी। अगर वो नतालिया से ये बात अपने रिश्ते की हैसियत से बोल रहा था तो नतालिया के सामने वो अपने और उसके रिश्ते की हैसियत को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए नतालिया की बात पर वो लाजवाब होता हुआ बोला, फजूल मेरे मुंह लगने की ज़रूरत नहीं है, उठो यहाँ से और लाइट बंद करो। वो जितनी बेतकल्लुफ़ी से उसके करीब आकर बैठी थी, हैदर नागवारी से नतालिया को देखता हुआ बोला, मुंह लगने का काम अब मेरा ही तो रह गया है, मेरी मर्ज़ी के बगैर तो आप ये काम करेंगे भी नहीं, है ना? नतालिया हैदर के होंठों को देखकर उसके मज़ीद करीब आती हुई बोली तो हैदर ने उसका मुंह जबड़ों से पकड़ा। अपनी हद में रहो, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? हैदर उसकी कुर्बत पर एकदम बरहम हुआ। उसके सरापे से नज़र चुराता हुआ अपना हाथ उसके मुंह से हटाकर वो बेड से उठने लगा। तभी नतालिया ने उसका हाथ पकड़ा। आप तो अपनी मर्ज़ी करने के बाद हदों का तयन कर चुके हैं, लेकिन आज अगर मैं हद में रही तो फिर हम दोनों का कुछ भी नहीं होने वाला। नतालिया की बात सुनकर हैदर उसका गुस्से में हाथ झटकता हुआ टेरेस में चला गया। कब तक भागेंगे? आना तो आपको वापस इसी बेडरूम में है। देखती हूँ आज कैसे आप खुद को अपनी हद में रख सकते हैं, नतालिया खुद से कहती हुई ड्रेसिंग रूम में चेंज करने चली गई। टेरेस पर खड़ा जब वो थोड़ा पुरसुकून हुआ तो वापस बेडरूम में चला आया। ड्रेसिंग रूम की खुली लाइट उसे नतालिया की वहीं मौजूदगी का पता दे रही थी। हैदर सोए हुए यूशा को प्यार करता वापस बेड पर आकर लेटा और अपना मोबाइल साइड टेबल से उठाकर देखने लगा। ड्रेसिंग टेबल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर बेसाख्ता हैदर की नज़रें नतालिया की तरफ उठी तो उसके हाथ में मौजूद मोबाइल
سینے پر گرا۔ نتالیہ کو اس دن کی طرح نائٹی میں دیکھ کر حیدر کے پورے جسم میں برق رفتاری سے بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ نتالیہ اس رات کی طرح نائٹی میں موجود حیدر کو نظر انداز کیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ حیدر سحر کی سی کیفیت میں بیڈ سے اٹھ کر چلتا ہوا نتالیہ کے پاس آنے لگا۔ نتالیہ شیشے میں سے حیدر کا عکس اور اس کی حالت دیکھ کر اپنی فتح پر دل ہی دل میں مسکرائی، مگر انجان بنتی ہوئی حیدر کی طرف اپنا رخ کرتے اسے پوچھنے لگی، کیا کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ معصومیت سے پوچھے گئے سوال پر حیدر ایک دم ہوش میں آیا۔ وہ اس کے پاس یوں اپنا منہ اٹھا کر کیوں چلایا تھا؟ حیدر کو اپنے اوپر خود ہی غصہ آنے لگا اور نتالیہ کے پوچھے گئے معصوم سے سوال پر وہ اندر تک سلگ اٹھا تھا۔ تم اپنی بات کرو اور اپنا بتاؤ، تم کیا چاہ رہی ہو اس وقت مجھ سے؟ حیدر سنجیدہ لہجے میں اس سے سوال کرنے لگا، جو اپنے دونوں ہاتھ اوپر کیے بالوں کا جوڑا بنا رہی تھی۔ وہ بالکل نہیں چاہ رہی جو آپ سوچے بیٹھے ہیں۔ نیند آ رہی ہے مجھے، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ نتالیہ بالوں کو جوڑے کی شکل دے کر لاپرواہ انداز میں حیدر سے بولتی ہوئی جمائی رو کر بیڈ کی طرف جانے لگی، مگر اس سے پہلے حیدر نے نتالیہ کا ہاتھ کھینچ کر اسے دیوار کی طرف دھکیلا۔ ابھی وہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ حیدر نے نتالیہ کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو مضبوطی سے اپنے ہونٹوں کی گرفت میں لے لیا۔ نتالیہ اس کے اتنے جذباتی انداز پر اور ایک دم سے حملہ آور ہونے پر بالکل بوکھلا گئی تھی، مگر حیدر کی کارروائی پر کوئی احتجاج کیے بنا اس کے جذباتی پن کو محسوس کرتی سرشار ہونے لگی۔ وہ اب نتالیہ کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی انگلیاں نتالیہ کے بالوں میں پھنسائے اس کے سر کو پیچھے کر کے گردن پر جھک کر جا بجا اپنے ہونٹوں سے محبت کی مہر ثبت کرتا چلا گیا۔ ایک دم سے امڑ آنے والے جذبات پر نتالیہ خود بھی حیدر کی کارروائی پر حیرت زدہ تھی۔ حیدر اس کو اپنے بازوؤں میں بھرتا بیڈ پر لے جانے لگا۔ وہ کیوں اس کی قربت پر اعتراض کرتی؟ حیدر کی دسترست میں اس کی پناہوں میں ہی تو نتالیہ کا سکھ اور چین تھا۔ وہ مدہوش ہونے لگی۔ بیڈ پر لٹانے کے بعد حیدر نے اسے اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ نتالیہ کچھ اور سوچتی۔ اپنی تھائس پر حیدر کی رقص کرتی انگلیوں کو محسوس کرتی وہ پوری طرح حواس کھو کر حیدر کے سحر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب حیدر ایک دم بیڈ سے اٹھا، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا اور بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتا ہوا کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ حیدر، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ نتالیہ ہلکا بکا سی حیدر کو پکارتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی، جو بیچ منچ تار میں اس کو چھوڑ کر کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے اتنے قریب آ کر اس کے احساسات جگا کر یوں اسے سونے کا مشورہ دے کر کمرے سے جا چکا تھا۔ نیند تو اسے کیا آنی تھی، بلکہ الٹا اسے حیدر پر غصہ آنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کے موبائل پر میسج آیا، حسن کا میسج۔ اپنے موبائل پر دیکھ کر وہ میسج پڑھنے لگی۔ کیا پھر تمہارا اور چاچو کا جھگڑا ہو گیا؟ وہ گاڑی لے کر باہر کیوں نکل گئے اس وقت؟ حسن کا میسج پڑھ کر اسے مزید غصہ آنے لگا۔ وہ غصے میں ٹائپ کرنے لگی، میرا آدھا خون چوس کر باقی کا خون جلانے کے بعد باہر ہوا کھانے نکلے ہیں تمہارے چاچو، ذرا سا بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ نتالیہ حسن کو میسج کرنے کے بعد موبائل پٹکتی ہوئی ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ جب واپس آئی تو حسن کا میسج آیا ہوا تھا، جب بات پیار سے نہیں بن رہی ہو تو پیار کو چھوڑو، بخار چڑھا لو، میرے آئیڈیا پر عمل کرو، مفید ثابت ہوگا۔ حسن کا میسج پڑھ کر وہ بری طرح کنفیوز ہوئی۔ ہیں؟ یہ پیار سے بخار کا کیا تعلق ہے؟ یہ چچا اور بھتیجے دونوں کا ہی دماغ چلا ہوا ہے۔ نتالیہ بڑبڑاتی ہوئی بولی تو اس کے موبائل پر حسن کی کال آنے لگی۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اس کی نظر اپنے برابر میں لیٹی ہوئی نتالیہ پر گئی۔ جب وہ رات میں گھر واپس آیا تب نتالیہ تمیز والا لباس زیب تن کیے ہوئے سو رہی تھی، ورنہ جس طرح اس نے رات کو اپنے داؤ پیچ چلانے کی کوشش کی تھی، بہت ممکن تھا حیدر خود کو سنبھال نہیں پاتا اور اس کے آگے پگھل جاتا۔ جتنی مشکل سے اس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا تھا، یہ وہی جانتا تھا۔ کل رات اسے اپنے بیڈ روم سے باہر جانا بھی مشکل ترین امتحان لگ رہا تھا، جس میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو فتح نتالیہ کے نصیب میں ہوتی، جو حیدر بالکل نہیں چاہتا تھا۔ حیدر سوچتا ہوا بیڈ سے اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ویسے ہی نتالیہ جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ حیدر کے واپس آنے سے پہلے کارنر ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھا کر اس میں نیم گرم پانی لے کر آئی اور جگ کو واپس جگہ پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ فریش ہو کر حیدر جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آیا، اسے نتالیہ کی کراہنے کی آواز آئی، جیسے نیند میں وہ بے سکون تھی۔ نتالیہ، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ حیدر نہ چاہتے ہوئے بھی سوئی ہوئی نتالیہ کی طرف متوجہ ہوا، اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ نتالیہ، حیدر اس کے قریب آ کر اس کا گال تھپتھپاتا ہوا بولا تو نتالیہ وہ مشکل اپنی آنکھیں کھول پائی۔
حیدر اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے پیچھے یوشا کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، نتالیہ نکہا زدہ آواز میں حیدر سے بولی جیسے وہ صدیوں کی بیمار ہو۔ کیا ہوتا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ آنکھیں کھولو نتالیہ۔ حیدر دوبارہ اس کی آنکھیں بند کرنے پر نتالیہ سے بولا، وہ حیرت زدہ تھا۔ کل رات اچھی بھلی وہ کسی اور ہی موڈ میں نظر آ رہی تھی، اب صبح اچانک آخر اسے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے اندر سے کچھ بہتر فیل نہیں ہو رہا ہے، باڈی پین بہت زیادہ ہے، شاید بخار ہو گیا ہے، نتالیہ کراہتی ہوئی حیدر کو بتانے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر حیدر کا لہجہ نرم اور انداز فکرمندانہ ہو چکا تھا۔ نہیں، بخار تو بالکل نہیں ہے تمہیں۔ نتالیہ کے بولنے پر حیدر نے اس کا ماتھا چھو کر دیکھا، تبھی وہ نتالیہ سے بولا، تو کیا میں بہانے بنا رہی ہوں آپ کے سامنے؟ نتالیہ ایک دم برا مناتی ہوئی حیدر سے بولی تو حیدر اس کے ناراض ہونے پر غور سے نتالیہ کو دیکھنے لگا۔ وہ میرا مطلب تھا، ایسے ہی ہوتا ہے میرا بخار کبھی کبھی، پلیز تھرمامیٹر سے اچھی طرح چیک کر لینا۔